آئینی مسودے پر اتفاق کی خبر چلنے کے بعد لگتا اس طرح تھا جیسے کوئی بڑی صورتحال بدلنے والی ہے۔ لگتا ایسے تھا جیسے حکومت کوئی بڑی بازی جیت گئی، لیکن ہوا کیا؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ حکومت کی سطح پر اور ایک میٹنگ مولانا فضل الرحمان، میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 24 گھنٹے بعد حکومت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ حکومت کبھی یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ ایوان صدر میں پاکستان کے سارے بڑے لیڈر جو حکومت میں موجود ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، بلاول، اسحاق ڈار اور آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہونے والی میٹنگ کے بعد جس طرح حکومت دعوے کر رہی تھی، حکومت کی طرف سے تمام ٹی وی چینلز پر خود سے یہ خبر چلوائی گئی ذرائع کا کہہ کر کہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی مسودے پر اتفاق کر لیا ہے۔ آئینی مسودے پر اتفاق کی خبر چلنے کے بعد لگتا اس طرح تھا جیسے کوئی بڑی صورتحال بدلنے والی ہے۔ لگتا ایسے تھا جیسے حکومت کوئی بڑی بازی جیت گئی ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے حکومت کے ہاتھ میں اب وہ سب کچھ آ گیا ہے جس کی حکومت تمنا کر رہی ہے، لیکن ہوا کیا؟ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میٹنگ کے بعد ایک میٹنگ حکومت کی سطح پر اور ایک میٹنگ مولانا فضل الرحمان کی ذاتی حیثیت سے اپنے ذاتی ٹیم کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں یہ فائنل ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی صورت میں نہیں جائیں گے۔ آج کے دن تک یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی صورت میں نہیں جائیں گے۔ حکومت کی طرف سے 24 گھنٹے مسلسل یہ خبر چلتی رہتی ہے، ٹی وی ٹاک شو میں اس خبر کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جناب کہ یہ سب کچھ ایزی ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، سب کچھ فلاں ہو جائے گا، سب کچھ فلاں ہو جائے گا، لیکن میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے 24 گھنٹے بعد حکومت کے ساتھ ایک ایسا ہاتھ کر دیا کہ وہ حکومت جو دعوے کر رہی تھی کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں، اس حکومت کے ساتھ ایسا ہاتھ کیا کہ حکومت پہلی دفعہ جس طرح ناکام ہوئی تھی، دوسری دفعہ بھی اب واضح طور پر حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے حکومت سے کیے گئے خط کے بعد اب آئینی ترمیم جو ہے اس کے معاملے پر حکومت اتنی بری طرح پھنس گئی ہے، اتنی بری طرح پھنس چکی ہے کہ حکومت اب اس سے جان چھڑانا چاہ رہی ہے، لیکن یہ جان چھوٹ نہیں رہی۔ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایک ایسا طریقہ ہو جائے، کوئی ایک ایسا ذریعہ بن جائے، کوئی ایک ایسی بات ہو جائے کہ جس سے ہم باقاعدہ اس ترمیم کو پاس کرا سکیں اور اس پہ ہمارا ساتھ مولانا فضل الرحمان دے۔ تو میں آپ کو یہ خبر دینے جا رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے، بلکہ حکومت سے مولانا نے ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ حکومت جو 24 گھنٹے جشن کی تیاری میں تھی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بلاول کا بیان، نون لیگ کے اندر سے آوازیں، لیکن پھر اچانک سے جب تردید آتی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور پھر آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا وفد بھی ملاقات کرتا ہے، اور آخر میں فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ مولانا ایسی ترامیم بنا کے دیں گے، ایسی ترامیم پیش کریں گے جسے کسی صورت حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ حکومت کے جو 2 یا 3 ٹارگٹ ہیں، حکومت ہر صورت میں ان ٹارگٹس کو 25 تاریخ سے پہلے پورا کرنا چاہتی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان
کسی صورت میں بھی ان ٹارگٹس کو پورا کرنے میں حکومت کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ حکومت کے ساتھ مولانا نے ہاتھ کر دیا ہے۔ وہ حکومت جو مولانا کے ساتھ ہاتھ کرنے چلی تھی، اب حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کا اس وقت یہ صورتحال ہے حکومت کی کہ حکومت اتنی برے طریقے سے پھنس چکی ہے کہ اب حکومت چاہتے ہوئے بھی اس سے نکل نہیں سکتی۔ حکومت اگر نکلنا چاہے، حکومت اگر بچنا چاہے، حکومت اگر یہ سمجھے کہ ہم آئینی ترمیم کو آرام سے کروا لیں گے، تو یہ دور دور تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے، اہم ترین ذرائع سے یہ خبر موجود ہے کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت کے اندر اتنی سخت پریشانی ہے کہ چند ایک حکومت کے وزراء اب یہ عام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ترمیم کے حوالے سے کسی صورت میں بھی، کسی جگہ پہ بھی نہ تو جانا چاہیے تھا، نہ بات کرنی چاہیے تھی، نہ اس ترمیم پر ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں اگر حکومت ترمیم کرتی ہے پھر بھی جاتی ہے، حکومت ترمیم نہیں کرتی پھر بھی جاتی ہے۔ حکومت اتنے برے طریقے سے پھنس چکی ہے کہ اب حکومت کے لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے کہ ترمیم کریں یا نہ کریں۔ اسلام آباد مارچ کی بڑی تیزی سے باتیں گردش کر رہی ہیں۔ اسلام آباد مارچ کے حوالے سے بڑی تیزی سے تحریک انصاف کے اندر سے گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ باقاعدہ تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے کہ ہم ایک بڑا اسلام آباد مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس پر ایک بڑی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد مارچ کے حوالے سے اکتوبر کا آخری ہفتہ فائنل کیا گیا ہے۔ اکتوبر کے آخری ہفتے سے پہلے 9 بڑے احتجاج تحریک انصاف ریکارڈ کروائے گی، اور 9 بڑے احتجاجوں کے بعد اکتوبر کے آخری ہفتے میں ایک بڑا مارچ ہوگا، اور اس مارچ کا اعلان بانی پی ٹی آئی کے منتخب کردہ 3 افراد کریں گے، اور اس کے اثرات آپ کو یہ نظر آ جائیں گے، اس کی کلیئر چیزیں آپ کو یہ نظر آ جائیں گی کہ اس مارچ میں بڑے اور نئے چہرے سامنے ہوں گے، اور اس مارچ کو پرامن رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور اس مارچ کو پی ٹی آئی اپنا فائنل راؤنڈ کہہ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں یہ حکومت کے لیے آخری راؤنڈ ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لیے فائنل راؤنڈ ہوتا ہے، یا پھر دونوں قائم رہتے ہیں، یا پھر کوئی ایک جیتتا اور ایک ہارتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔